مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین والحمد للہ رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کئی اعتبارات سے خصوصیت کا حامل ہے، عبادات کے اعتبار سے اور اللہ نزول قرآن کے اعتبار سے اور ازدیاد ثواب کے باعث. اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور اس کے رمضان المبارک میں اور کچھ چیزیں اس کے ساتھ مخصوص اور خصوصیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جیسے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وصال مبارک، پھر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال مبارک، پھر آ جائیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کی ولادت. پھر اس کے علاوہ آتا ہے 17 رمضان المبارک، یعنی آج کا مبارک دن، جس کو ہم یوم الفرقان یا یوم البدر کہا کرتے ہیں. یعنی 17 رمضان المبارک 2 سن ہجری اور وہ دن بھی جمعے کا تھا، جس دن اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی تھی. فتح عظیم یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ رمضان المبارک کے اسی مبارک مہینے میں وقوع پذیر ہوا ہے. معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، مسلمانوں کو قتل کیا، تکلیفیں دیے، اذیتیں دینے لگے، مگر مسلمان ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہے اور اس کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. اب ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جب مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب وہاں چلے جانے کے بعد اب کفار اور مشرکین کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہو گیا. جب تک تو مکہ مکرمہ میں ہوتے تو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا، وحشت و بربریت کا معاملہ ہوتا، جبر و تشدد ہوتا، دھمکیاں دی جاتی، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بنائے بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کچھ مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا. مگر اب کیا ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو گئے، اب منتقل ہو جانے کے بعد اب ان کے لیے بڑا مسئلہ آ گیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کیسے ستایا جائے. اب مسلمان آزادی کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، ان کے مذہب کی آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے. اب مدینہ پاک پہنچنے پر عالمی سطح پر بالخصوص عرب کے جو سیاسی و مذہبی منظرنامے پر بہت ساری تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ اس مبارک یثرب کی جو پہلے وادی تھی، یثرب کی وادی کو مدینہ منورہ بنا چکے. یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری یعنی ملٹری جو حکمت عملی تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی قبائل کے ساتھ معاہدہ اور صلح فرمائی، صلح و جنگ فرمائے. اس سے ہوا یہ کہ اسلام کو مزید تقویت ملی، مضبوطی اور استحکام پہنچانے والے یہ 2 رس فیصلے تھے. دوسری طرف قریش مکہ اسلام کے فروغ، اہل اسلام کی خوشحالی، عزت اور وقار کے کو کب دیکھ کر کے آرام سے بیٹھ سکتے تھے، ان کے سینوں میں سانپ دوڑنے لگ گئے. اب وہ لوگ اپنی جنگی قوت کو اور مضبوط تر بنانے کے لیے معیشت کو مستحکم کرنے میں لگ گئے. یاد رکھیں کہ جنگ جو ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو ہلا دیتی ہے، آپ کے ملک کو کئی سالوں پیچھے کر دیا کرتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں لگ گئے، اسلحہ اکٹھا کرنا،
اور مال و دولت جمع کرنا، اناج جمع کرنا، سواریوں کا انتظام، یہ ساری چیز کرنے کے لیے انہوں نے تجارتی قافلے بھیجنا شروع کیے، اور اس کے لیے کیا کرنے لگے کہ بڑے بڑے قافلے جو ہے قریش مختلف مقامات پر یمن کی طرف، شام کی طرف بھیجے جانے لگے۔ اچھا، میں قبل اس کے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں، اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ غزوہ جو کہتے ہیں، غزوہ بدر ہم جو کہتے ہیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس جنگ میں شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی صحابی کو سردار لشکر بنا کر کے روانہ فرمایا تو وہ غزوہ نہیں بلکہ وہ سریہ کہلاتا ہے، سریہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جملہ 27 غزوات ہے، اور جو مشہور تو ہمارے کو پتہ ہے کہ بدر ہے، احد ہے، اور خندق قریظہ ہے، خیبر ہے، فتح مکہ، حنین، یہ ہمارے نظر میں آتے ہیں مشہور جو غزوات ہے۔ سریہ کی جو سرایہ کی جو تعداد ہے وہ 47 ہے، 47 سرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی شکل میں آپ نے مختلف مقامات پر روانہ فرماتے رہے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک آپ کو یہ حقیقت کا پتہ چل جائے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بھئی کیا چیز کہلائی جاتی ہے، غزوہ کس کو کہتے ہیں، سریہ کس کو کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ سارے لوگوں کو ملا کر کے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بنایا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا، جب بھی کوئی لڑائی ہوگی، کوئی اگر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم پامردی کے ساتھ مل کر کے مدینہ کا تحفظ کریں گے، جس میں یہود بھی شامل ہو گئے، یہود کے تینوں قبائل ہو گئے، ادھر سے اوس و خزرج ہو گئے، یہ ساروں کے ساتھ، اور اس کے لیڈر جو بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لیڈر بنایا گیا۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پہلی جنگ جو ہے غزوہ بدر ہے، ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے اس جنگ سے پہلے بھی کچھ معرکے ہو چکے ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے اسلام کی پہلی جنگیں ہو چکی تھی۔ پہلا سریہ جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ سریہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ وہ سریہ کیا تھا؟ مدینہ پاک ہجرت کے بعد صرف 7 مہینوں کے بعد، یعنی ربیع الاول شریف میں آپ تشریف لائے مدینہ منورہ، اور رمضان المبارک سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین کے ایک لشکر کو ساحل سمندر، جس کو سیف البحر کہتے ہیں، ایس نام کے مقام پر روانہ فرمایا، جس کا علم اور قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ و ارضاہ کو عطا فرمایا گیا۔ اس سریے کا، اس بیڑے کا اور اس جنگی محاذ کا مقصد کیا تھا کہ جو تاجرین قریش شام سے جو واپس ہو رہے تھے ان کو روکنا تھا، اور اس قبیلے کا جو قافلہ تھا اس کا سردار ابو جہل تھا، جو 300 گھوڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ طرفین میں دونوں طرف سے صفیں بن گئی، اب قریب تھا کہ بھئی جنگ کا آغاز ہو جائے۔ مجدی بن عامر الجہنی جو دونوں فریقین کا حلیف تھا، اس نے چونکہ دونوں سے اس کے تعلقات اچھے تھے تو لہٰذا اس نے اس جنگ کو امن میں تبدیل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو مورخین کے مطابق یہ اس تاریخ اسلام کا پہلا سریہ ہے جس کی قیادت اللہ تعالیٰ نے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائی، اور اس کا علم جو ہے سفید رنگ کا تھا، جس کا خود ذکر حضرت امیر حمزہ اپنی شاعری میں اور اشعار میں اس کا ذکر فرمائے ہیں۔ یہ تھا پہلا معرکہ جو کچھ نہ ہو کر کے ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑا نہ ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھا پہلا تو سریہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، دوسرا یہ تھا کہ غزوہ ودان ہے یا غزوہ ابوا، یہ 12 ربیع الاول شریف یعنی 1 سال کے بعد، مکمل 1 سال کے بعد، سن 2 ہجری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا سفر جہاد کا آغاز مقام ابوا کی جانب فرمایا۔ اس لشکر میں بھی پرچم تھامنے کی ذمہ داری اور شرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کو حاصل رہا۔ یہ دستہ بھی اسی مقصد کے لیے کہ قریش کے قافلے پر چھاپہ مارنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ ابوا سے 6 میل دور ودان نامی ایک وادی ہے، گاؤں ہے، وہاں سے وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ اس جنگ میں بھی قریش سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کامیابی یہ ہوئی کہ بنو زمرہ کے جو لوگ تھے ان سے معاہدہ ہو گیا، اور وہ معاہدہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔
یہی ہو گیا دوسرا معرکہ۔ اکثر تو ہم یہ سمجھتے غزوہ بدر پہلی جنگ ہے، نہیں، پہلے سریہ ہو گیا حضرت امیر حمزہ کا، دوسرا جو میں نے کہا غزوہ ابوا ہوا، تیسرا غزوہ تھا غزوہ ذو العشیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ شام سے واپس ہو رہا ہے اور وہ کارواں میں مکے کے تقریباً سبھی مرد و عورت کے بہت سارا بڑا سرمایہ کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کی لاگت کم و بیش 50,000 اشرفیوں پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمادی الاولیٰ 2 سن ہجری میں اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ مدینہ پاک سے تقریباً دور یعنی مکہ مکرمہ کی جانب ینبو کے قریب تک تشریف لائے، اور ذو العشیرہ نامی ایک قلعہ تھا، تقریباً 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ اس وقت بھی پرچم اسلام حضرت امیر حمزہ ہی اٹھائے ہوئے تھے، مگر اس مہم میں بھی کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی، بلکہ کچھ قبائل جو اطراف کے تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ہو گئے تھے تین معرکے ہو گئے۔ 3 معرکے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے غزوہ بدر سے پہلے یہ ہو گئے تھے۔ ایک اور معرکے کے بارے میں آتا ہے کہ سریہ عبداللہ بن جہش 2 سن ہجری میں یہ بھی ایک پیش آیا، اور امیر لشکر بنا کر کے طائف اور مکے کے درمیان مقام نخلا میں روانہ فرمایا۔ قافلہ رجب کی آخری تاریخ کو نخلا میں پہنچا، اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو بھی تھا وہ بھی وہاں پہنچا۔ پھر امیر قافلہ سے مشورے کے بعد جان کی حفاظت کے لیے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر چونکہ وہاں پر کچھ ہوا اور کچھ چھوٹی بہت مت بھیڑ ہوئی، جس میں ان کا جو لیڈر تھا عمر بن الحضرمی تھا، وہ قتل کر دیا گیا، اور قریش جو ہے اس کے بعد واپس چلے گئے، اور انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم واپس پلٹ کر کے مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ بدر کا واقعہ بعض سیر نگار کہتے ہیں کہ اسی کا رد عمل تھا۔ اب آئیے بیک گراؤنڈ کیا ہے غزوہ بدر کا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قریش اس ارادے کے ساتھ کوشش پہلے سے شروع کر دیے تھے، اس بات کا علم حبیب پاک کو تھا کہ قریش کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو تکلیف دیں، اور ان کا نعوذ باللہ ان کا خلا خما کر دیں، ان کے سارا ڈھیر کر دیں مسلمانوں کو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کچھ مختلف تھا۔ تو غزوہ بدر سے پہلے 2-3 معرکے ہو چکے تھے، جس میں کہ خاطر خواہ بڑی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ کچھ متبھیڑ ہوئی ہے اور کئی مقامات پر کمپرومائز ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ کفار کا ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں وہ مکے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پیسہ یہ آخری معرکہ ہے، اس کے بعد جو ہے پیسہ پورا جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ پہلے تو فرمایا کہ جاؤ جا کر کے ان کو روکو، اور روک کر کے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ جائے اور جا کر کے وہ جو قافلہ ہے اس کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ مسلمان وہاں پہنچنے سے پہلے وہ جو قافلہ ابو سفیان کا تھا، ان کے اپنے لوگوں نے ان کو بتا دیا، ان کے جو جاسوس ہوا کرتے تھے، جاسوس وہ اپنے ہر جگہ چھوڑے رہتے تھے، تو جب ابو سفیان کا قافلہ حجاز میں داخل ہوا تو ان کے جاسوسوں نے اس کی اطلاع دے دی۔ اسی لمحہ ابو سفیان نے ایک دوسرے آدمی کو اس کی اطلاع دے کر کے مکے کی طرف تیز سواری روانہ کر دی اور مدد طلب کی۔ اس طرف سے ابو جہل نے 950 لوگوں کا ایک پر مشتمل ایک دستہ لے کر کے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑا، اور اہل مکہ کو یہ کہا گیا کہ تمہارے قافلے تجارت کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اس مہم پر جانا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تمام حضرات بھی شامل ہو گئے جن کا پیسہ، مال، دولت قافلے میں، اس تجارت کے قافلے میں سرمایہ انویسٹ کیا ہوا تھا۔ مگر کسی طرح ابو سفیان راستے بدل کر کے مسلمانوں کے قافلے سے بچ کر نکل گئے، اور جب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم محفوظ ہے، تو اس بات کی اطلاع انہوں نے قریش کو روانہ کر دی کہ بھئی اب ہمارا قافلہ محفوظ ہے، اب کوئی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مکہ واپس چلے جائیں۔ مگر ابو جہل ساتھ تھا ان کے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم آئے اور آ کر کے واپس چلے جائیں؟ اس نے کہا کہ اب یہاں تک آئے ہیں تو اب مسلمانوں پر حملہ ہی کر دیں گے،
اب مسلمانوں پر حملہ کر کر کے آگے ہی چلیں گے، اب نعوذ باللہ ختم کر کر کے آگے بڑھیں گے۔ حالانکہ جو لوگ سرداران قریش جو کئی تھے انہوں نے رائے دی کہ بھئی ہمارا قافلہ محفوظ ہے، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے۔ اس بنا پر کئی لوگ، بعض حضرات واپس بھی چلے گئے، مگر ابو جہل نے باقی سارے لوگوں کو روک کر جنگ کے لیے تیار کر لیا، تیار کر کر کے اب ماحول تیار کر لیا۔ تو یہ تھا پس منظر غزوہ بدر کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اطلاع ملی کہ پھر وہ ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، سارے مسلمانوں کو جمع فرمایا۔ کیوں جمع فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مشورہ فرمانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہر وقت یہی رہتا، آپ کی منشا اور مرضی کہ پہلے مسلمانوں سے، ساروں سے مشورہ کیا جائے۔ تو آپ نے مشورے کے لیے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا کہتے ہو، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے مشورہ کیوں فرمایا؟ اس سے پہلے معاہدے کے تحت کیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوگی کفار مکہ کی طرف سے تو صرف مہاجرین لڑیں گے، انصار نہیں جاتے تھے اس جنگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو پوچھا تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق، مہاجرین کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بڑی ہی جوشیلی اور پرجوش تقاریر کی ہے اور کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو آخر میں جب انصار کو لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہم لوگ ہیں، تو قبیلہ خزرج کے سردار جو تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد ہم ہے، آپ تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے جیسا چاہیں ہم اس طرح کام کریں گے، ہم سے آپ جو کام لینا چاہیں وہ کام لیں، یا ہمیں کچھ دینا چاہیں ہم ہر طرح سے تیار ہیں، جو حکم آپ فرمائیں آپ کے ہم شانہ بشانہ چلیں گے۔ بدر کیا ہے، اگر آپ برق غمات تک بھی جائیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ وہاں تک بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم بلا چوں چراں اس میں بھی کود پڑیں گے۔ بھئی جنگ میں تو جا رہے ہیں، واپس آنے کا امکان ہے، مگر آپ اگر کہیں گے کہ سمندر کی موجوں پر ہمیں اگر اپنے گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے کہیں، ہم اس کے لیے بھی اے حبیب پاک تیار ہے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے حبیب پاک، ہم قوم موسیٰ جیسی بے وفا قوم نہیں ہے جنہوں نے اپنی نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں اور یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کے چشمان مقدس سے آنسو روانہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس نمی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دعائیں دی، اور اب انصار کے قافلے کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، معرکہ بدر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر کے اب چل پڑے مدینہ منورہ سے۔ 12 رمضان المبارک ہے، 2 ہجری ہے، کو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ چلے۔ اس لشکر میں نہ زیادہ ہتھیار ہے، نہ فوجی راشن ہے، نہ کوئی، کیونکہ اس سفر میں بڑی جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ مگر جب یہ خبر مکے میں پھیلی کہ مسلمان قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے، تو مکے میں ایک جوش بھی اٹھ پڑا، ایک دم کفار کے قریش کی بڑی فوج مسلمانوں پر حملے کے لیے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو صورتحال سے آگاہ فرمایا، اور یہ طے پایا کہ مدینہ پاک سے 1 میل دور چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کا جائزہ لیں گے۔ جو کم عمر تھے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا گیا، دیکھا جاتا کہ بھئی ان کی ہائٹ اتنی ہوگی، رکھا جائے گا، جو چھوٹے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ایک صحابی جن کا نام آتا ہے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، جب ان سے واپس ہونے کے لیے کہا گیا تو زار و خطار پھونٹ پھونٹ کر رونے لگے اور واپس جانے کو تیار نہیں ہوئے، اس پر انہیں اجازت دے دی گئی۔ پھر ایک اور کے بارے میں آتا ہے معاذ اور معوذ، معاذ یا معوذ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دونوں جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ دونوں بھائی تھے، بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اونچائی اپنے پنجوں کے بل ٹھہر کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اونچے ہیں، ہم بھی وہ کرائٹیریا میں آتے ہیں۔ مگر جب ایک بھائی کو لے جانے کی بات ہوئی تو دوسرے نے کہا کہ معوذ نے کہا کہ بھئی اگر آپ کہیں گے یا رسول اللہ تو میں اپنے یہ جو معاذ ہے نا
ان سے لڑ کر کے ان کو چت کر کے بتا سکتا ہوں۔ تو چت کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو بھی پھر اس جنگ میں شامل ہونے کا حکم صادر فرما دیا گیا۔ تو یہ تھا جوش اور جذبہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے بدر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی کل تعداد 313 ہے، جس میں 60 مہاجر ہے، باقی سارے انصار ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے 313 کی فوج ہے جس میں صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے، کمانیں ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹے ہوئے نیزے، پرانی تلواریں جو زنگ آلود ہو گئی ہے، جبکہ کفار کے پاس تقریباً 1000 کا لشکر ہے۔ ان کے پاس 100 تیز رفتار گھوڑے ہے، 100 زراپوش جنگجو ہے، 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ ہے، کھانے پینے کے ذخائر ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب کمپیریزن دیکھیں، آپ ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے۔ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ مسلمان کو کیا چاہیے۔ مسلمان کبھی بھی ظاہر پر بھروسہ، اسباب پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ خالق اسباب پر بھروسہ کر کے چلیں۔ جب قافلہ مقام صفرا میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھیں قافلہ کہاں ہے، پتہ کریں۔ جب جاسوس اپنا کام، قریش کے جاسوس بھی اپنا کام تیزی سے کر رہے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو خبر مل گئی۔ انہوں نے بھی فوراً ایک شخص کو مکہ روانہ کر دیا، وہ سارا اطلاع مل گئی۔ اب کفار کا جو قافلہ ہے یہ بڑی تیاری کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر کے، ہر قسم کا اسلحہ ہے، مادی وسائل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف قبائل کا اتحاد بھی ہے۔ اس کے برعکس جو ہے دوسری جانب اہل ایمان کا لشکر ہے، محض 313، بے سر و سامانی کا عالم ہے، فاقہ کشوں کا ایک لشکر ہے جن کے پاس سامان جنگ اور حرب تک نہیں ہے۔ تو اب مگر ان کے پاس کیا ہے؟ ان کا ظاہری سارے اسباب ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، سینوں میں سرفروشی کا جذبہ ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ جذبہ لے کر کے چل پڑے ہیں، یہ جذبہ لے کر۔ اور کیا حال ہے جنگ کے لیے؟ جب میدان بدر میں پہنچ گئے، بدر کے مقام پر جب سارے لوگوں کا لشکر پڑاؤ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا اور نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ آپس کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور کیونکہ انہی چشموں سے کفار کو پانی مل جاتا تھا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کی جو ریت جم گئی تھی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ کیچڑ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جب بدر پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی اس سرزمین پر پہنچے، رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 2 ہجری جمعے کی رات ہے، ایک رات پہلے۔ تمام فوج تو آرام کر رہی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ساری رات دعا میں مصروف رہے۔ رات ہی میں جانثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور فرما دیا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ سرکل ڈالا آپ نے، گول سرکل، بخاری شریف کے حدیث ہے، گول سرکل ڈالا، فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، یہ فلاں یہاں مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ہم نے جب دوسرے دن جب دیکھا تو کوئی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے جو سرکل تھا اس سے ایک اینچ باہر بھی نہیں تھا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ تیاریاں ہیں، دوسری طرف کیا تیاری ہے؟ ادھر عیش و عشرت کی محفلیں سج رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور بس بڑی مستی میں ہیں، بس غرور میں، تکبر میں ناچ ہو رہا ہے، لڑکیاں نچوائی جا رہی ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کوئی مزے لے رہا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سر جھکائے ہوئے ہیں، نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رقت انگیزی کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور آپ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی چادر آپ کے کاندھوں سے ڈھلک جاتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر بار بار آتے اور اس چادر کو درست فرماتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دعا فرما رہے ہیں، اے خدا، یہ قریش سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آئے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا،
اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر یعنی 313 کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ دعائیں ہو گئی، رات بھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزاری۔ اب جب صبح ہوئی، 17 رمضان ہے، 2 سن ہجری کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مجاہدین اسلام کو صف بندی فرما دیا۔ اب وہ میدان ہے، اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق اور باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی سے فارغ ہو کر اپنے آرام کی جگہ پر، یعنی جس کو عریش کہا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹینٹ بنایا گیا، جس میں کہ یہ کہا گیا کہ بھئی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو پہلے تو ہوتا یہ کہ جو قریش کی، جو ان کے پاس جو جنگ کا جو طریقہ کار ہوتا، جماعت لڑنے سے پہلے انفرادی لڑائی ہوتی، انڈیویجول ہوتی، پورے ایک دم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بجائے انڈیویجول لڑائی ہوتی، مقابلہ ایک ایک کا ہوتا۔ تو ایک طرف ہوا عتبہ، اس نے اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ کے ساتھ میدان میں آیا اور اعلان کیا کہ کون ہے میرے مقابلے کے لیے، کون آئے گا؟ تو مقابلے کے لیے اسی کے بیٹے حضرت حذیفہ جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں، لڑائی کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ان کے مقابلے کے لیے ایک طرف بھیجا حضرت حمزہ کو، دوسری طرف بھیجا حضرت علی کو، اور تیسری طرف بھیجا حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم و ارضاہم کو۔ حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو اور حضرت مولا کائنات نے ولید کو لمحے بھر میں واصل جہنم کر دیا، ایک ہی وار میں ختم۔ اور حضرت عبیدہ شیبہ کے وار سے زخمی ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے شیبہ پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو یہ ہوا انفرادی لڑائی، پہلے انفرادی لڑائی شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش پر تشریف لائے، اور اس نازک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کی دربار میں دعا کرتے رہے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، آج وہ وعدہ پورا کرنے کا دن ہے۔ تب جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام کچھ پریشان حال تھے کہ بھئی کیسا ہوگا، 1000 کا لشکر ہے، کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، حبیب پاک نے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پاک صحابہ کرام سے فرما دیجئے کہ پریشان نہ ہو، کہ من الملائکتی بِأَلْفٍ من الملائکتی منزلین، اللہ تعالیٰ جو ہے 1000 فرشتوں کو نازل فرما رہا ہے مدد کے لیے۔ مگر فرشتے تو نظر نہیں آتے تھے، صحابہ کرام ابھی بھی پریشان حال تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری آیت میں فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، پھر فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پھر 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر بھی پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ قربان جائیے، جو فرشتے کبھی حضرت انسان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ زمین پر جا کر فتنہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اب وہی فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں تلواریں لے کر، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا وقت ہے، کیا عجیب معرکہ آرائی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جنگ کے لیے آگے بڑھتے تو ہمارے اور کافر کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، مگر ہم اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کافر کا سر قلم ہو گیا، وہ گر کر مر گیا۔ کئی کفار یہ کہا کرتے کہ بھئی ہمیں ایسے ایسے چہرے نظر آئے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا پورا فرما رہا ہے۔ حبیب پاک ادھر دعا میں ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جنگ اس فتح عظیم سے سرفراز فرما رہا ہے۔ اور یہ جنگ کیا تھی؟ اس جنگ میں، اس معرکے میں، اس حق اور باطل کے یوم الفرقان میں اصل جو آپ کہہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ پر سب سے زیادہ کفار کو قتل کروایا ہے وہ تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ۔ تو اگر یہ کہے تو غلط نہ ہوگا کہ در حقیقت یہ جو جنگ تھی کہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ و ارضاہم دونوں نے مل کر کے کفار کا خلا قما کیا ہے۔
یہاں تک کہ ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ایک پرانے دوست امیہ بن خلف تھا جو کہ کافر تھا، سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے اپنے سینے پر جو ہے شتر مرخ کے پر لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب ہے. تو امیہ کہنے لگا یہی تو ہے جس نے آج ہمیں سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور قریش اکثر کہا کرتے تھے کہ بدر کے دن ہمیں صفیہ بنت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بھائی حمزہ، بیٹے زبیر اور بھتیجے علی بن ابی طالب نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، سب سے زیادہ نقصان اللہ تعالیٰ. اور کیسا نقصان؟ اگر آپ سنتے جائیں تو حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ بن ربیعہ، ابو قیس بن ولید مخزومی، اسود بن عبد الاسد مخزومی، نبیہ بن حجاج بن عامر سہمی، عائز بن صائب المخزومی، شیبہ بن ربیعہ جس کو حضرت مولا کائنات سے ساتھ مل کر کے آپ نے شہید کیا، حنزلہ بن ابی سفیان، ابو سفیان کا دوسرا بیٹا، تعیمہ بن عدی النوفلی، زمع بن اسود الاسدی، عقیل بن اسود، ابو قیس بن فاقہ. کتنے نام آپ کو میں گنواتے جاؤں. بس یہ تنہا لوگ 70 کفار مارے گئے، 70 کفار کو قتل کیا گیا اور قتل ہوئے. اس میں سے روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 30 سے 35 لوگوں کو حضرت علی مرتضیٰ نے تنہا قتل کیا ہے، تنہا قاتل واصل جہنم کیا ہے. یہ انداز تھا. یہ جدھر جاتے بس کفار کی لاشوں کے ڈھیر سے ڈھیر بچھاتے جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں خاتمہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ ہے، بس وہ بھی بس ایک چیل کی طرح ان کے اوپر جھپٹ پڑ رہے ہیں، ایک پرندے کی طرح ان کے اوپر جھپٹے ہوئے ہیں. اور یہ میں نے جیسے عرض کیا، معاذ اور معوذ یہ دونوں ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ چاچا ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بس ہمیں بتائیے گا. جب انہیں بتایا گیا کہ وہ شخص ہے ابو جہل تو بچے قریب گئے اور اس نے کہا کہ تو بچے ہیں کیا کریں گے، بچے ہے، وہ تو اپنی جنگ جاری رکھا ہوا تھا. مگر یکایک انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا. تو معزز سامعین کرام، یہ حال تھا مسلمانوں کا. اس جنگ میں آخرکار کفار نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور جو بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا. اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی گرفتار ہوئے. اور ان کے بڑے بڑے نامور جو لیڈرز تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، بڑے بڑے لوگ ان کے قتل ہو گئے. پورا ان کا کریم کہہ لیں آپ کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ان کی کمر کو توڑ دیا تھا. بدر کی جنگ جو ہے ان کے معاملات کی، ان کے سارے جو کیا کہنا چاہیے، ان کی جو گھمنڈ تھا، ان کا جو غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے سارا غرور، سارا گھمنڈ ان کا ملیا میٹ کر دیا اس معرکے میں، یوم الفرقان میں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، جس کا میں نے آغاز بھی میں ہی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارا شمار شکر گزار بندوں میں بن جائے. اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی فوج کو روانہ فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا پلایا. فرشتوں کی فوج آئی اور مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی. کفار سب ساز و سامان لے کر آئے، سب کچھ اونٹ ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہر آسائش اور آرائش کی چیزیں ہیں. اس کے باوجود وہ ہار گئے اور جنگ ہار گئے اور ان کا لیڈر ابو جہل تھا وہ خود مارا گیا. 70 لوگ مارے گئے اور 70 اتنے ہی ان کے قیدی بنا لیے گئے. تو جب یہ جنگ کا مارے کا ختم ہو گیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، سب جدھر کا ادھر ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد فرمائی اور مسلمان اس عظیم معرکے میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے اور اٹھا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا. اور اس کے بعد اس جنگ میں مسلمانوں کی جو شہادت ہوئی ہے، کل 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے. اور وہ کون تھے؟ ان کے اسماء مبارکہ کیا ہے؟ عبیدہ بن الحارث، عمیر بن ابی وقاص، عمیر بن عبد عمر، عاقل بن ابی بکیر، مجمع، صفوان، سعد بن خیثمہ، مبشر، حارثہ بن سراقہ، معوذ بن عفرہ، عمیر بن حمام، رافع بن معلی،
عوف بن عفرہ، یزید بن حارث رضی اللہ عنہم و ارضاہم اجمعین۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہوئے عرض کرتے ہوئے چلوں کہ اصحاب بدر کی فضیلت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو اطلاع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے جو چاہو عمل کرو، بے شک میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ اصحاب بدر، شہداء کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اصحاب بدر کو، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے جنت واجب کر دی گئی، اور دوسری میں فرمایا، دوسری مسند احمد بن حنبل کی روایت میں، اللہ تعالیٰ نے بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کو ہرگز آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ پھر اور ایک مقام پر فرمایا اہل بدر کا ذکر کرتے رہو کہ ان کی ذکر کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ فقط اصحاب بدر کے ناموں کی برکت سے درجات ولایت حاصل کیے کئی اولیاء کرام کو اس کا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو ایک بات جو ہے اہل بدر کے توسل کے حوالے سے ملتی ہے کہ ایک شخص حج کے ارادے سے نکلا تو اصحاب بدر کے نام ایک کاغذ میں لکھے اور اسے دروازے میں رکھ دیا۔ پہلی رات چور اس کے گھر میں آئے تو ہتھیاروں کی آواز آنے لگی، دوسری رات بھی آئے، ایسا ہی ہوا۔ جب مالک لوٹا تو چوروں کا سردار اس سے حفاظت کا نسخہ پوچھنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے کاغذ میں آیت الکرسی اور اصحاب بدر کے نام لکھے تھے۔ چور نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی آتے، داخل ہونا چاہتے تو ہمارے اوپر ایسا خوف، ایسا ڈر طاری ہو جاتا جس کی وجہ سے ہم لوٹنے سے رک جاتے اور لوٹ نہیں سکتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ معرکہ تھا، اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر کو تاریخ میں ایسا محتم بشان معرکہ جس میں بتایا گیا کہ مسلمان بے سر و سامان ہے، یقیناً ان کے پاس اسباب نہیں ہے، مگر اللہ عز و جل، ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے، مادی وسائل نہیں ہیں، مادی وسائل دوسروں کے پاس ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار مادی وسائل پر منحصر نہیں ہے، بلکہ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول اس کی کسوٹی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانثاری اور قربانی پیش کی، اس کی مثال آج ہم میں نہیں نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ناکام ہیں، ذلت اور خواری ہمارا مقدر بنا ہوا ہے، اور ہمارا تعلق خدائے قدیم و جبار سے بھی ٹوٹا ہوا ہے اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ غزوہ بدر ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اور عبرت کی جا ہے کہ دیکھیں بدر کی لڑائی کیسی ہوئی، اس کا پیغام کیا ہے۔ اس کا پیغام یہی ہے، بدر کا پیغام کیا ہے؟ بدر کا پیغام یہ ہے کہ ظاہری اسباب، مال، عددی طاقت اور مادی وسائل سے مالا مال ہو کر غرور میں رہنے کے باوجود کفار نے یہ سوچا کہ بھئی ہم جا کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، مگر نہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حال ہے کہ ان کا اللہ پر توکل تھا، اللہ کی ذات پر اٹوٹ وابستگی، دین پر مر مٹنے کا جذبہ۔ اللہ کی ذات پر توکل ہو تو باطل کی بڑی سے بڑی طاقت سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نمبر مادی وسائل کی کمی کے باوجود اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھ کر کے جب وہ میدان کے لیے نکلیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً کامیابی اور نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، غزوہ بدر میں جو 70 لوگ تو مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ ان تمام کو فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جبکہ دوسرے صحابہ جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ تم لوگ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسہ ہے فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ، اور جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم جن کو پڑھنے آتا ہے وہ ان پڑھ، جن کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا مسلمانوں میں، ان کو علم سکھائے اور واپس چلے جائے۔ قیدیوں کے کھانے کا، رہنے کا انتظام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر رکھا۔ فرمایا جب تک یہ لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تم اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملے داری کے ساتھ، اچھا جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ۔ یہ حال تھا اس میں۔ اچھا، قیدیوں میں پھر حضرت عباس بھی شامل تھے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ابتدا میں وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور قافلے کے ساتھ جن کا بھی سرمایہ یعنی انویسٹمنٹ تھا وہ انویسٹرز کے ساتھ آ گئے تھے۔ تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر
العاص بھی تھے جن کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہار بھیجے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ فدیہ لیے کے، بغیر کوئی رینزم لیے کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا اور ان کو آزاد فرما دیا۔ یہ ہے تاریخ اسلام، پڑھنے کی چیز یہ ہے۔ تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کس طرح جنگوں میں جاتے، کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنا سب کچھ لا کر کے اللہ عز و جل کی راہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے حق اور باطل کی لڑائی، جس کو یوم الفرقان کے نام سے بھی قرآن کریم نے یاد کیا ہے۔ یہ پہلا معرکہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی، جس کا اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کئی مرتبہ جو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عظیم عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں کا جو پرسیکیوشن ہوتا رہا تھا مکے میں، جو صبر آزما جو مرحلہ تھا وہ گزر چکا تھا۔ اب مسلمانوں کو اللہ نے فتح، نصرت اور کامیابی اور شان اور شوکت عطا فرمانا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہ فتح، وہ کامیابی، وہ نصرت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ تھا ایک خلاصہ جنگ بدر کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اصحاب بدر کے توسل اور وسیلے سے باری تعالیٰ ہم تمام کو ان سے علم سیکھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔